بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت دیر سے بیوہ فریدہ تھیلی لیے اپنے امیر دیور کے دروازے پر کھڑی تھی، لیکن دیورانی نے گوشت دینے کے بجائے دھکے دے کر اسے گھر بھگا دیا۔ کسی کو بھی گوشت نہ دیا تھا۔ فریدہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی اور کے دروازے پر جاتی، اس لیے خاموشی سے سڑک کے کنارے پڑے کچھ گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر گھر پہنچ گئی اور وہی بچوں کو پکا کر کھلا دیا۔ 2 مہینے گزرے تھے کہ پتہ چلا دیورانی اور اس کے بچے اسپتال میں بھرتی ہیں، کیونکہ ان سب نے قربانی کا گوشت۔ کبھی کبھی سفید پوش لوگوں کے لیے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر اس وقت جو کوئی خاص موقع ہو۔ وہ لوگ سوال جواب کریں تو سفید پوش لوگ شرمندگی کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن قریب آئے تو لوگ فریدہ سے بھی سوال جواب کرنے لگے۔ کیا تم حصہ نہیں ڈالو گی؟ کیا تمہارے گھر بکرا بھی نہیں آئے گا؟ کیا قربانی کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ فریدہ تو بڑی تھی، سمجھدار تھی، اس لیے وہ لوگوں کو اپنے حساب سے جواب دے کر دیتی تھی، لیکن فریدہ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو کم عمری میں ہی یتیم ہو گئے تھے، ان سوالوں کے تیروں سے ان کے کلیجے چھلنی ہو رہے تھے۔ شام بھی جب فریدہ کا چھوٹا بیٹا کھیل کود کر گھر لوٹا تو ماں کے کھوٹے تلے بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو بھر کے فریدہ سے پوچھنے لگا، اماں کیا اس بار بھی ہمارے گھر جانور نہیں آئے گا؟ جب تک ابا زندہ تھے تو ہر سال بکرا تو لاتے تھے، آپ ہمارے لیے بکرا بھی نہیں لے سکتے؟ اپنے یتیم بچوں کے لیے ایسے سوال سن کر بیوہ فریدہ کا کلیجہ چھنی ہو کر رہ گیا، جنہوں نے ساری زندگی آسائشوں میں گزاری ہو، جب ان پر کڑا وقت پڑتا ہے تو ایک ایک لمحہ بھاری ہو جاتا ہے۔ فریدہ کے لیے بھی فی الحال زندگی اسی دوراہے پر کھڑی تھی۔ جب فریدہ شادی ہو کر کیسر کے گھر پہنچی تو تو زندگی کا جو سنہرا اور وقت شروع ہوا وہ ہر کسی کی نظروں میں کھٹکتا تھا۔ دراصل کیسر ایک بہت ہی بڑا کاروباری آدمی تھا، پیسے کی کوئی بھی کمی نہیں تھی، لیکن اس نے کبھی اپنے پیسوں کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ خاندان والوں، رشتہ داروں اور غریبوں کے غربا کا پورا خیال رکھتا تھا، اور یہاں تک کہ ایک قربانی اپنے گھر کرتا تھا تو 10 قربانی غریبوں کی بھی کرواتا تھا۔ شروع سے ہی فریدہ نے یہی سب دیکھا تھا۔ پھر جب بچے پیدا ہوئے تب بھی کیسر کا یہی حال رہا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو بہت اہمیت دیتا اور کبھی کسی کا دل نہ دکھاتا تھا، اتنا زیادہ پوچھتا کہ غریب فریدہ کے دروازے پر لائن لگا کر کھڑے رہتے۔ کیسر نے کبھی اپنے ہاتھ تنگ نہ کیے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ فریدہ کو بھی ایسی ہی عادت ہو گئی تھی، لیکن وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جو انسان خدا کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، خدا اس پر آزمائش بھی ڈالتا ہے تاکہ اس کے درجات بلند ہو سکیں۔ کچھ ایسی ہی آزمائشیں کیسر پر بھی پڑی۔ پہلے اس کا کاروبار تنزلی کا شکار ہوا، اور پھر ایک رات اچانک ہی وہ دل کا دورے کا شکار ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ سب فریدہ کو توڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ بھری جوانی میں وہ بھی بیوہ ہو گئی تھی، 2 بیٹے تھے، دونوں ہی چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہ پہلے ہی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی، لیکن مزید لوگوں نے فریدہ کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ کوئی یہی کہتا کہ یقیناً فریدہ یا کیسر نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا جو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو لوگوں نے اللہ کے غضب کا نام دے کر فریدہ کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ وہ بیچاری لاکھ صفائیاں دیتی کہ اس کے شوہر نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، لیکن جلنے والے اور حسد کرنے والے کہاں چین لینے دیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ کیسر کے کاروبار پر چھوٹے بھائی نے پوری طرح قبضہ کر لیا، اور کیسر کی بیوی بچے سڑکوں پر رول گئے۔ وہ چھوٹا بھائی جو کیسر کی جان ہوا کرتا تھا، کیسر کے مرتے ہی اس کے کاروبار پر قبضہ بیٹھا اور کیسر کے ہی بچوں کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ لیکن فریدہ نے اس پر بھی صبر کر لیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر لیا اور بڑی مشکل سے زندگی کی گاڑی گھسیٹنے لگی۔ لیکن اب جب عید سر پر آئی تو وہی لوگ جو فریدہ کے خوشحالی سے جلتے تھے اس کی راہ میں کانٹے بچھانے لگے۔ زیادہ تر تو قریبی رشتہ دار اور خاندان والے ہی تھے۔ کیسر اور فریدہ کے حالات سے جلا کرتے۔ وہ پہلے اس سے سوال کر کر کے کہ اسے پریشان کرتے تھے، جب دیکھا کہ فریدہ کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا تو اس کے بچوں کو نشانہ بنانے لگے۔ اب چھوٹے ابراہیم کے دل میں بھی یہ بات گھر کر گئی تھی کہ ہمارے گھر اس بار جانور نہیں آ رہا،
اور اسی بات کو لے کر اب چھوٹا بیٹا ابراہیم آنسو بہا رہا تھا۔ فریدہ نے اسے قربانی کا مفہوم بھی سمجھایا اور گھر کے حالات بھی بتائے۔ چھوٹا ابراہیم سمجھدار ہو گیا تھا، ماں کی بات سمجھ کر سونے چلا گیا، لیکن فریدہ آنسو بہانے لگی، رب کے آگے جہاں نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور اس سے آسانی کی دعا مانگنے لگی۔ دراصل 2 دن سے گھر میں کھانے کو بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ فریدہ بہت مشکل سے روٹی ہی پانی کے ساتھ بچوں کو کھلا رہی تھی۔ اس کی تنخواہ کا بھی جو بھی پیسہ ملتا وہ کرایہ اور بلوں میں ہی اٹھ جاتا تھا، اور پھر ہر مہینے آخر میں راشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسی طرح گزارا کرتے تھے۔ البتہ اس بار میں ہی فریدہ کو امید تھی کہ بقرہ عید پر اسے گوشت ملے گا تو بچوں کو کچھ دن مناسب خوراک مل جائے گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ زمانہ کس قدر بے رحم ہو چکا ہے، اور قربانی کا مقصد بھی صرف نمود و نمائش کسی نے 8 لاکھ کا بیل خریدا اور کسی نے 2 لاکھ کا۔ آج کل تو یہی باتیں ہوتی ہیں۔ قربانی کا اصل مفہوم، قربانی کی روح کو سب بھلا چکے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی کو یہ بات بھی نہیں یاد تھی کہ قربانی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے مختص کر دیا ہے۔ ساری ساری رات فریدہ روتے ہوئے گزار دیتی تھی اور پھر اگلی صبح وہیں سے آزمائش شروع ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے بچے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے گلی میں کھڑے جانوروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور اپنے مرحوم باپ کو یاد کر رہے ہوتے تھے۔ کیسر کا ایک دوست جو اچھے وقتوں میں ہر وقت کیسر کے آگے پیچھے رہتا تھا، وہ ان کی گلی سے گزرا تو دروازے پر ٹھہر گیا۔ فریدہ سے سلام کر کے کہنے لگا کہ اگر کیسر حلال کی کمائی کرتا تو یہ سب نہ ہوتا، یقیناً اس نے کوئی کالا دھند کیا ہوگا جب ہی یہ معاملہ پیش آ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فریدہ جس کا دل چھنی ہو گیا۔ مرحوم شوہر کے حوالے سے ایسا تبصرہ اور بھی اس کے دوست کے منہ سے فریدہ کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پھر وہ بڑا اچھا بنتے ہوئے کیسر کے حق میں دعا مانگنے چلا گیا، اور فریدہ سوچنے لگی کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ جب تک اس کے شوہر کے پاس پیسہ تھا تو یوں ہی شخص اس کے شوہر کے چمچہ گیری کرتا تھا، اور آج جب اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ اس کے پیسے کو کالے دھن کا خطاب دے رہا ہے۔ جبکہ فریدہ کا شوہر کیسر تو بڑا ہی محنتی تھا۔ فریدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بس اپنے بچوں کو دیکھتی ہوئی واپس گھر کے اندر آ گئی تھی۔ جیسے جیسے کر کے عید قریب آ رہی تھی، اس کے بچوں کا جوش و خروش بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دوسرے کے جانوروں کو دیکھ دیکھ کر وہ بھی فرمائش کر رہے تھے، جبکہ فریدہ کے پاس ان کے کپڑوں کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ چھوٹے بچوں کو ڈانٹ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنی عمر کے حساب سے تو وہ پھر بھی کافی سمجھدار ہو چکے تھے۔ باپ کے انتقال نے اس وقت سے پہلے ہی انہیں بڑا کر دیا تھا، لیکن بچے کہیں نہ کہیں زندہ تھے۔ ایسی ہی عید کا دن چلا آیا۔ فریدہ صبح سے دوپہر تک کا انتظار کرتی رہی کہ شاید کوئی رشتہ دار ان کے گھر گوشت بھجوا دے، لیکن کسی کو بھی ان کا خیال نہیں آیا تھا۔ ہر کوئی اپنی ذات میں گم تھا۔ بہت مجبوری کی حالت میں جب عید کے دن بھی فریدہ نے بچوں کو بھوکا دیکھا تو تھیلی اٹھا کر اپنے دیور کے گھر پہنچ گئی اور خاموشی سے سر جھکائے اپنی دیورانی کے سامنے بیٹھ گئی، جبکہ اس کی دیورانی کا بہت ہی برا منہ بنا تھا۔ وہ فریدہ کو دیکھ کر کچھ خاص خوش نہیں ہوئی تھی، بلکہ جاننا چاہتی تھی کہ فریدہ کا یہاں کیا کام ہے۔ بڑی مشکل سے فریدہ نے اپنے حالات بیان کیے اور قربانی کی گوشت کا تقاضا کیا۔ فریدہ نے خود بھی باہر دیکھا تھا کہ وہ 2 اونٹ اور ایک بڑی گائے کا ذبح کیا گیا تھا، 2 چھوٹے بکرے بھی ساتھ تھے، اسی لیے اسے امید تھی کہ اس کی دیورانی اس سے کافی سارا گوشت دے دے گی، جس سے اس کے بچے کافی دن سیر ہو کر کھائیں گے۔ لیکن جب فریدہ کی دیورانی نے کہا کہ ابھی گوشت تیار نہیں ہے اور گوشت تیار ہوگا تو وہ سب دعوتوں کو لیے ہوگا، تو یہ سن کر فریدہ کے ہوش اڑ گئے۔ حیرت سے اپنی دیورانی کو دیکھنے لگی، کیونکہ اسے تو اس کے شوہر نے یہی بتایا تھا کہ قربانی میں غریبوں اور مسکینوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ غریبوں والے حصے میں سے ہی مجھے دے دیں، بچے بہت بھوکے ہیں۔ یہ سن کر فریدہ کی دیورانی غصے میں کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں کہ کتنی خراب عورت ہو تم۔ گھر میں سب کچھ موجود ہوگا، لیکن یہاں تھیلی لے کر آ گئی، اس لیے آ گئی ہو تاکہ میرے شوہر کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کر سکو، یہ بتا سکو کہ تمہارے حالات خراب ہیں۔ تمہارا میاں لاکھوں روپے کماتا تھا، بینک بیلنس میں کچھ تو چھوڑ کر گیا ہوگا،
فریدہ کا دل چاہا تھا کہ وہ دیورانی کا گریبان پکڑے اور اس سے کہے کہ جو کچھ شوہر چھوڑ کر گیا تھا اس پر تمہارے شوہر نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن فریدہ ایسی عورت نہیں تھی۔ نہ اسے لڑائی جھگڑا پسند تھا اور نہ ہی وہ کسی سے لڑ سکتی تھی، اس لیے وہ بس گوشت کا ہی تقاضا کر رہی تھی، لیکن اس کی دیورانی نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور ساتھ ہی گارڈز کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ فریدہ کو وہ گھر میں قدم نہ رکھنے دے۔ فریدہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ خالی تھیلی لیے وہ وہاں سے چل پڑی اور پھر ایک سڑک کے کنارے جا کر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بچوں کو کیا کھلائے گی۔ برے حالات تھے کہ اتنے میں گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور گاڑی کا شیشہ اترا تو اندر موجود آدمی کو دیکھ کر وہ جو کچھ چونک گئی۔ یہ شکل جانی پہچانی تھی۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ میں کیسر کا بہت پرانا دوست ہوں۔ آپ کی شادی کے وقت میرے حالات بہت خراب تھے، تب کیسر بھائی نے میرا ہاتھ تھاما تھا، مجھے پردیس بھجوایا تھا اور آج میں اللہ کے فضل سے اپنے ہی ملک میں بڑا کاروبار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر فریدہ سے اس کے حالات پوچھنے لگا۔ فریدہ کا دل پہلے ہی بھرا ہوا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جب اس آدمی کو فریدہ کے حالات پتہ چلے تو وہ بہت ہی زیادہ غمگین ہوا اور ساتھ ہی افسوس کرنے لگا۔ اسے اب تک ان لوگوں کے بارے میں معلوم کیوں نہ چلا؟ دراصل وہ پردیس میں تھا۔ جب واپس آیا تو اپنے کاروبار میں لگ گیا اور اسے کیسر کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہو سکا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے گھر گیا تھا، لیکن کسی نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا، یہاں تک کہ کیسر بھائی کی موت کا بھی مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اور پھر کہنے لگا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، صبح ہی میرے گھر قربانی ہوئی ہے، میں آپ کو گوشت دوں گا۔ اور پھر فریدہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ قریب ہی ایک اس کا بنگلہ تھا۔ تھیلی بھر کر فریدہ کو گوشت دیا اور اپنا والیٹ کھول کر 1000 کے کئی نوٹ فریدہ کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ فریدہ نے شرمندگی سے سر جھکایا تو وہ آدمی جو کیسر کا دوست تھا کہنے لگا کہ شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کے شوہر کا دیا ہوا ہے۔ آپ کے شوہر نے اس وقت میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا جب میں یتیم ہو گیا تھا۔ میرے پاس کمانے کو کوئی ذریعہ نہیں تھا، بہنوں کا ساتھ تھا، اماں بوڑھی بیمار تھی۔ اس وقت کیسر بھائی نے نہ صرف مجھے پیسے دیے، میری مدد کی، بلکہ پردیس بھجوانے میں سارا ان کا ہی ہاتھ تھا۔ اور آج میں اس قابل ہوں کہ میرا اپنا گھر ہے، میں بہنوں کی شادی کر چکا ہوں، ایک کاروبار میں بھی میں نے شروع کر دیا ہے اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ترقی پر جا رہا ہے۔ سمجھ لیں کہ جو پیسے میں نے آپ کو دیے ہیں وہ کیسر بھائی کے ہی ہیں۔ یہ سن کر فریدہ نے شکریہ ادا کیا، وہ نوٹ لے لیے کیونکہ یہ پیسے اس وقت ان کے بچوں کے لیے ضروری تھے۔ اس شخص نے فریدہ کا پتہ لیا اور فریدہ واپس اپنے گھر آ گئی۔ بچے بڑے خوش تھے، سمجھ رہے تھے کہ چاچا کے گھر سے گوشت ملا ہے۔ فریدہ نے بچوں کو یہ نہ بتایا کہ چاچا کے گھر سے صرف دھتکار ہی ملی ہے۔ وہ بچوں کا دل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس نے وہ گوشت پکایا اور اس دن بہت عرصے بعد اس نے اور بچوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ اس کے دل سے احمد کے لیے دعا نکلی تھی جو کیسر کا دوست تھا۔ ایک دن ہی گزرا تھا کہ اگلے ہی دن کیسر کا دوست احمد اپنی اماں کو لے کر اس کے گھر آ گیا۔ پھلوں کے ٹوکرا لے کر کپڑے تک وہ بہت ساری چیزیں لایا تھا، سب کچھ بچوں کے لیے تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو فریدہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ احمد کی والدہ نے فریدہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور خوب دعائیں دی تھی اور بتایا تھا کہ کیسر برے وقتوں میں ان کا کس طرح ساتھی بنا تھا۔ اپنے شوہر کی اتنی اچھائیاں اور تعریفیں سن کر فریدہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے خود بھی معلوم تھا کہ اس کا شوہر کیسا، لیکن جب دوسرے لوگوں سے اس بات کا اعتراف کرتے تھے تو اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا، اور اب بھی وہ بہت خوشی خوشی اپنے مرحوم شوہر کی تعریفیں سن رہی تھی۔ احمد کی والدہ نے ایسی بات کہی کہ وہ ایک دم ہکا بکا رہ گئی، کہنے لگی کہ میرا بچہ یتیم تھا جب تمہارے شوہر نے اسے سہارا دیا تھا، اب تمہارے بچے یتیم ہیں تو میں انہیں سہارا دینا چاہتی ہوں۔ پہلے تو فریدہ اس بات کا مفہوم نہیں سمجھ پائی، لیکن پھر احمد کی والدہ نے کہا کہ میں تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروانا چاہتی ہوں تاکہ مستقل طور پر تمہیں ایک تحفظ مل جائے۔ ویسے بھی بیوہ عورت سے شادی کرنا سنت ہے، یتیم بچوں کی کفالت کرنا ایک نیک عمل ہے، میرا بیٹا یہ نیکی کا کام کرنے کا تو مجھے خوشی ہوگی۔ فریدہ نے ہکا بکا ہو کر ایک دم ہی احمد کی طرف دیکھا تھا اور احمد کی نظروں سے نظر ملتے ہی وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے احمد کی والدہ نے کیا سوچ کر یہ بات کہی تھی۔
احمد اس سے عمر میں کچھ چھوٹا تھا اور پھر وہ دو بچوں کی ماں تھی، بیوہ تھی، اس لیے وہ فوراً ہی گھبرا کر انکار کرنے لگی۔ تو احمد کی والدہ نے اسے سمجھایا کہ یہ پہاڑ جیسی زندگی بچوں کے ساتھ تنہا کیسے کاٹو گی؟ تمہارے شوہر کی نیکیاں تمہارے سامنے آ رہی ہیں، تو پھر کیوں انکار کرتی ہو؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی اور بات کیسر کا ہی دیا ہوا ہے۔ احمد کی والدہ اسے سوچنے کا وقت دے کر چلی گئی تھی اور وہ اللہ کی عنایت پر حیران رہ گئی تھی۔ کسی نے سوچا تھا کہ اس چھوٹے سے گھر میں دو یتیم بچوں کی ماں کے لیے اتنے امیر انسان کا رشتہ بھی آ سکتا ہے، لیکن سچ ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کیسر اور اس نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کی تھی اور ایک طویل آزمائش کے بعد ان کی نیکیاں اس کے سامنے آ گئی تھیں۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور خاموشی سے احمد کے ساتھ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے میں بن گئی تھی۔ احمد کی والدہ اسے اور اس کے بچوں کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے گئی تھیں۔ احمد کی بہنوں نے بھی اسے سینے سے لگایا تھا اور سبھی کیسر سے واقف تھے۔ ان سب نے ہی اس سے کیسر کے حوالے سے بہت باتیں کی تھی اور اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ کیسر کا ذکر اس کے لیے شجرہ ممنوع ہے، بلکہ اس گھر میں تو ہر کوئی اٹھتے بیٹھتے خود ہی کیسر کی اچھائیاں بیان کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ احمد کے سامنے کیسر کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتی، لیکن احمد نے خود سے اس سے بات کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ کیسر کے حوالے سے کوئی بھی بات اس سے آسانی سے کر سکتی تھی۔ یہ سن کر فریدہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور پھر دھیرے دھیرے اس کے بچے بھی گھر میں رچ بس گئے تھے۔ بڑے گھر کی وہ دوبارہ سے مالکن بن گئی تھی۔ اگر کوئی اس کے حال میں دیکھتا تو شاید یقین نہ کرتا کہ یہ وہی عورت ہے جو تھیلی لے کر گوشت مانگنے لوگوں کے دروازوں پر کھڑی تھی۔ آج دوبارہ اللہ نے اسے اتنا نواز دیا تھا کہ اس نے پھر دوسرے کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولنے شروع کر دیے تھے، اور وہ تو بس وسیلہ تھی۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور یہی اس کا یقین تھا، اور اسی یقین کے بھروسے پھر لوگوں میں بانٹنے لگی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو خیر خبر پھیلاتا ہے اسے خیر ہی ملتی ہے، جو شر پھیلاتا ہے اسے شر ہی ملتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہی یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ فریدہ کا دوسرا شوہر احمد سے لے کر عمرے پر چلا گیا تھا، بچے بھی ہمراہ تھے، اور پھر جب وہ لوٹے تو ان کی زندگی پوری طرح بدل چکی تھی۔ انہیں کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک روز احمد کہنے لگا کہ ایک فلاحی اسپتال میں نیا وارڈ بن رہا ہے، ڈونیشن دیتا ہوں، اور فریدہ کو اپنے ساتھ وہاں لے جانا چاہتا تھا کہ کیسر کے نام کی بھی ڈونیشن ہو سکے گی۔ فریدہ یہ سن کر بڑی خوش ہوئی اور تیار ہو کر احمد کے ہمراہ اسپتال پہنچ گئی۔ انہیں ایک چیک ڈونیٹ کرنا تھا کیونکہ اس کے حصے کا افتتاحی تقریب تھی۔ ان دونوں نے تقریب میں شرکت کی اور پھر چیک دے کر اسپتال کا چکر لگانے لگے، کیونکہ اس میں اسپتال کے زیادہ تر غریب لوگ ہی علاج کے لیے آتے تھے۔ احمد ڈھکے چھپے طریقے سے ان لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ابھی چکر ہی کاٹ رہے تھے کہ ایک جگہ فریدہ کے قدم زنجیر ہو گئے، کیونکہ سامنے اس کی دیورانی نظر آئی۔ حیرت سے اپنی دیورانی کو دیکھ رہی تھی، فرش پر سر پکڑے بیٹھی تھی، اس کی دیورانی آنسو بہا رہی تھی۔ فریدہ نے اس سے رہا نہ گیا اور چلی گئی، پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے میمونہ، یہاں کیوں بیٹھی ہو، رو رہی ہو؟ میمونہ نے فریدہ کو دیکھا تو ہاتھ جوڑ دیا اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تم جیسی بیوہ عورت کا دل دکھایا ہے، میرے شوہر نے تمہارے یتیم بچوں کا حق مارا اور اس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ فریدہ یہ سن کر بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کہ کیا بات ہے، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ میمونہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ جس گوشت کی تھیلی کے لیے میں نے تمہیں ذلیل کیا تھا، گھر سے بھگایا تھا اور دروازے پہ تمہیں دھکے بڑھوائے تھے، وہی گوشت میرے بچوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ سب کچھ ختم ہونے کے در پر ہے، میرے دونوں بچے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں نے کئی دنوں تو گوشت کو فریز رکھنے کے بعد جب ان کو پکا کر بچوں کو کھلایا تو یہ نہ جانے انہیں کون سا وائرس لگ گیا، کیونکہ 2 مہینے سے زیادہ گوشت میں فریز میں رکھ دیا کرتی تھی، اسی لیے اس میں کوئی وائرس آ گیا تھا اور آج میرے دونوں بچے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ میرے بچوں کا بچنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی خطرناک وائرس کے خون میں شامل ہو گیا ہے۔ 15 دن سے زیادہ اگر گوشت فریز کیا جائے تو اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے اور اسے وہی بچوں کے لیے موت کا سبب بننے والا ہے۔ بچوں کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے تمہارے بھائی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پھر دونوں پیروں سے معذور ہو گئے تھے، کاروبار اچانک ہی زمین بوس ہو گیا اور ہمارے حالات بگڑ گئے۔ میں جو خود پر اور اپنے بچوں پر بڑا کرتی تھی، آج منہ کے بل زمین پر گری ہوئی ہوں۔
میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا حال تو تم سے بھی برا ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ آج میں نے غریبوں کو حق مارا ہے۔ تمہارے شوہر کی جائیداد پر ہم نے ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا تھا، تمہاری بیوگی کا فائدہ اٹھایا تھا اور تمہارے یتیم بچوں کا سب کچھ اپنے نام کر لیا تھا، اس لیے قدرت کی طرف سے ہمیں سزا ملی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم سیدھی سادی عورت ہو، ہم تمہارے سب حصے کا حق ہضم کر لیں گے تو ابھی بھی ہمارے خلاف نہیں کر سکو گی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ ایک ذات اوپر بھی ہے، اور اگر تمہاری کوئی ہمیں لگ گئی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے فریز میں گوشت کی تھیلیاں بھری تھی، اس کو کسی کو گوشت نہ دے کر وہی گوشت اپنے بچوں کو کھلانا چاہا تھا، اس لیے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ میمونہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے خدا کا حکم نہیں مانا، حکم عدولی کی، اور اس کی سزا ہمیں اس صورت میں ملی کہ آج میرا شوہر دونوں پیروں سے معذور ہے اور دونوں بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ میمونہ کی باتیں سن کر مجھے ہکا بکا کر دیا۔ میں نے کبھی میمونہ کو بد دعا نہیں دی تھی، نہ ہی یہ چاہا تھا کہ اس کے گھر خراب ہو جائے، اس کے بچے اس حال میں پہنچے تھے، لیکن انسان جو کرتا ہے اس کا صلہ دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت میں نہیں ملے گا۔ میمونہ نے میرے بچوں کا حق مارا تھا اور اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اس نے ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ جو کچھ میرے شوہر کا تھا اس سے اس کے شوہر نے اپنا سمجھ کر قبضہ کر لیا تھا۔ آج قدرت کی طرف سے جب رسی کھینچی گئی تو وہ لوگ منہ کے بل زمین پر گر پڑے تھے۔ یہ بچوں کی صحت رہی تھی اور نہ ہی میرا دیور کسی لائق رہا تھا۔ دیورانی اپنی فلاحی اسپتال کے فرش پر سر پکڑے بیٹھی تھی۔ انصاف ہو گیا تھا۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا، وہ بھی سارا سچ سمجھ گئے تھے۔ اس نے اپنے والٹ کھولا، کچھ پیسے نکال کر میری دیورانی کی طرف بڑھائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ہر ممکن اس کی مدد کروں گی، کیونکہ کیسر نے مجھے یہی سکھایا ہے، کوئی کچھ بھی کرے ہمیں ہمیشہ اچھائی کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنی دیورانی کی بھی ہر برے سلوک کو معاف کر دیا تھا اور اس کے ساتھ اپنا رویہ مناسب کر رکھا تھا۔ مجھ سے معاف مانگ رہی تھی، میں نے اس سے دل سے معاف کر دیا تھا۔ احمد مجھے واپس گھر لے کر پہنچے تو میرے بچے گارڈن میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ میرا گھر دوبارہ آباد ہو گیا تھا۔ میرا شوہر کیسر تو میرے ساتھ نہیں تھا، لیکن اس کی اچھائیاں آج بھی میرے ساتھ تھیں، میرے سامنے تھیں۔ میرے بچے خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اب بھی میمونہ کے پاس جاتی ہوں اور اس کی مدد کرتی ہوں۔ میں نے اپنے گھر کے دروازے کیوں بند کرے؟ میں اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دے رہی ہوں، اور آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے گوشت کو فریزر میں سٹور نہ کریں، بلکہ جس طرح سے اسے بانٹنے کا حکم ہے اسی طرح بانٹیں۔ اللہ کے حکم پر چلے تاکہ آپ کی زندگی آسان اور خوشیاں بانٹنے کی تو خوشیاں ہی لوٹ کر آپ کے دروازے کا رخ اختیار کریں گی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔